دھوپ تیز ہے، طائف کی زمین سے گرمی کی لہر اٹھتی ہے۔ ایک راستہ جس پر ایک تنہا مسافر زخمی قدموں کے ساتھ چل رہا ہے۔ پتھر برس چکے ہیں، جسم لہو لہان ہے، نالائن خون سے بھر چکے ہیں، مگر چہرے پر صبر کی روشنی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر انسانوں نے پتھر برسائے، مگر آسمان رحمت کے دروازے کھول رہا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب ایک نبی زخمی ہوا، مگر اس کے دل میں صرف دعا تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن نے درد دیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے لیے عذاب نہیں، ہدایت چاہتا ہوں۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جب ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی، مشرکین قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، طعن و تشنا کی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے اور آپ کے ساتھ بدسلوکی میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی آرزو تھی کہ یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیں، بتوں کے پجاری ہونے سے نکل کر اپنے رب حقیقی کے بندے بن جائیں۔ جب مکہ والوں نے دل بند کر لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ شاید مکہ کے قریب طائف کے لوگ ایمان کی بات سننے کو تیار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ طائف کا سفر فرمایا۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے 3 سرداروں عبد یالیل، مسعود اور حبیب کے پاس گئے۔ نہایت نرمی، محبت اور حکمت سے اسلام کا پیغام پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن افسوس، ان سرداروں نے جواب دینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا، کیا اللہ نے تمہیں ہی رسول بنایا؟ کسی نے طنز کیا، اگر تم واقعی نبی ہو تو تمہارے ساتھ آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اور کسی نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، اگر میں نے تمہیں رسول مان لیا تو میں کعبہ کے پردے پھاڑ دوں گا۔ یہ جملے کسی عام انسان کو توڑ دیتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے سنا، چہرہ متین، دل میں درد، مگر لبوں پر صبر۔ جب سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام رد کیا تو انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں اور غلاموں کو اکٹھا کیا اور کہا، جاؤ محمد کو شہر سے نکال دو۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، کوئی پتھر مارتا تو کوئی طعن و تشنا کرتا۔ پتھر برسنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم زخمی ہوئے، جسم میں مبارک لہو لہان ہو گیا۔ حضرت زید آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ خود ان کے سر پر زخم آئے۔ آخرکار دونوں ایک باغ کے قریب پہنچے جو عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے رشتہ دار کا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انگور کی بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ جسم خون میں تر تھا، مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کے طعن و تشنا کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے، میرا رب بھی تو ہی ہے۔ تو مجھے کسی کے سپرد کرتا ہے، کسی اجنبی کے جو مجھ پر حملہ کرے، یا کسی دشمن کے جو مجھ پر قابو پا لے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، تیری رضا میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہ وہ کلمات تھے جو زمین پر نہیں بلکہ عرش کے دروازے ہلا دینے والے تھے۔ اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے،
ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں پر الٹ دوں جنہوں نے آپ کو یوں زخمی کیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر تب مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہہ کر تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ جو باغ کے مالک تھے دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترس آیا اور انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کو انگوروں کا ایک گچھا دے کر کہا، جاؤ اس شخص کو دے آؤ۔ عداس نے انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کھایا۔ عداس حیران ہوا اور بولا، یہ الفاظ تو اس سرزمین کے لوگ نہیں کہتے، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو کہاں سے ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نینوا، یہ تو میرے بھائی یونس بن متا کا وطن ہے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس کا دل پگھل گیا، وہ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ یوں طائف کے کافروں نے آپ کو پتھروں سے زخمی کیا، مگر اللہ نے ایک غلام کے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بدلہ نہیں، دعا دینا ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تکلیف میں بھی دوسروں کے لیے خیر چاہنا ایمان کی بلند ترین علامت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید ایسی سٹوریز سننے کے لیے، ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔